اپنے اور اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے بالخصوص بانیان کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان تمام کی بخشش و مغفرت کے لیے صلوات پڑھیے۔ جو مومنین اور مومنات مریض ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیے۔ تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد کے لیے باوز بلند و صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مقام پہ جمع ہونا عبادت شمار فرمائے اور اس جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بانیان کے جتنے بھی حاجات ہیں، اے بار الہ تجھے ان مبارک ایام کا واسطہ ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں بالخصوص حاجی یوسف صدیقی صاحب کے والدین مرحومین، حاجی شبیر حسین صدیقی، حاجی باقر حسین صدیقی اور باقی جتنے بھی مرحومین ہیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے روز کے صدقے ان سب مرحومین کو بخشش اور مغفرت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حاضرین محفل کے جتنے بھی حاجات ہیں، اے بار الہ تجھے آج کے دن کا واسطہ ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت اور اپنی توجہ کو بہتر بنانے کے لیے صلوات پڑھیے۔ سب سے پہلے آپ مومنین اور مومنات کو آج کے اس مسرت دن کے حوالے سے جن کی ہستیوں کی ولادت کا آج روز ہے، سرکار ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے آپ مومنین اور مومنات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ علماء کرام مراج اعظام کو بھی، بالخصوص پردہ غیبت میں بیٹھنے والے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ اپنی توجہ کو بہتر بنانے کے لیے صلوات پڑھیے۔ میرے محترم سامعین، موالیان حیدر کرار، لائق حمد ہے وہ ذات
جس ذات نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے اس پوری کائنات کو خلق فرمایا۔ لائق حمد ہے وہ ذات جس ذات نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، تو یہ ہدایت کا سلسلہ چلتے چلتے ہمارے ائمہ ہدی علیہم السلام تک پہنچا۔ اس پروردگار کا ہم اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ جس خالق کائنات نے ہمارے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت اور مودت کو راسخ کیا ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں لیکن ہم محمد و آل محمد کی محبت اور مودت کو اپنے دل سے کبھی نہیں نکال سکتے۔ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس ذات نے ہمارے دل میں ان ہستیوں کی محبت رکھی، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم ساری زندگی فقط اسی ایک نعمت پر اللہ کا شکر کرنے لگ جائیں، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن ہم اللہ کی فقط اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کتنی بڑی نعمت ہے محمد و آل محمد کی محبت والی؟ اتنی بڑی نعمت ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں، اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور کہے کہ میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ دیتا ہوں، اس کے عوض میں اپنے دل سے محمد و آل محمد کی محبت کو نکال دو، تو بتائیں آپ یہ سودا کر لیں گے؟ نہیں۔ چلو رقم بڑھا دیتے ہیں، اگر کوئی 50 ارب روپیہ دے اور اس کے بدلے میں آپ کو یہ کہے کہ اپنے دل سے محمد و آل محمد کی محبت کو نکال دیں، تو کیا آپ یہ سودا کر لیں گے؟ جی۔ اسی طرح ایک شخص راوی ہے چھٹے لال ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے، ابن رسول اللہ، میرے گھر میں فقر و فاقہ ہے، دوسرا تیسرا دن ہے، بیوی بچے بھوکے ہیں، مجھے کچھ درہم و دینار عنایت فرمائیے۔ اب چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، میں جعفر صادق کہتا ہوں تو بڑا مالدار ہے۔ اب وہ شخص حیران ہوتا ہے، مولا آپ علم غیب جانتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر کی باتیں بھی آپ جانتے ہیں، میری حالت سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، آج دوسرا تیسرا دن ہے، میرے گھر میں بیوی بچے بھوکے ہیں، میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ میری اس مشکل کو آسان بنائیں۔ تو جیسے امام علیہ السلام نے سنا، پھر فرمایا، اے بندہ خدا، میں جعفر صادق کہتا ہوں تو بڑا مالدار ہے۔ اب یہاں چھٹے امام نے اس شخص کو ایک جملہ فرمایا، کہا کہ اے بندہ خدا، مجھے یہ بتا، اگر کوئی شخص تیرے پاس آئے اور کہے کہ میں تجھے 100 دینار دیتا ہوں، اس کے بدلے میں اپنے دل سے علی اولاد علی کی محبت کو نکال دے، بتا یہ سودا کر لے گا؟ تو اس نے وہی جواب دیا جو آپ نے جواب دیا ہے، نفی میں جواب دیا۔ تو چھٹے امام نے رقم کی تعداد بڑھائی، کہا کہ اگر کوئی 1000 دینار تجھے دے، دینار اتنی بڑی رقم ہوتی ہے اس زمانے، گویا کہ 1000 دینار آج کل کے زمانے میں لاکھوں کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ اب امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی تجھے 1000 دینار دے اور کہے کہ اپنے دل سے علی اولاد علی کی محبت کو نکال دو، بتا یہ سودا کر لے گا؟ تو اس نے نفی میں جواب دیا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، رقم کی تعداد بڑھائی، یہاں تک کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے تعداد اس حد تک لکھی کہ چھٹے امام فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اس پوری کائنات کے خزانے تیرے قدموں میں رکھ دے اور تجھے کہے اپنے دل سے محمد و آل محمد کی محبت کو نکال دو، بتا یہ سودا کر لے گا؟ تو اس نے کہا، مولا ہرگز نہیں،
उस खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं उस खजाने को ठोकर तो मार सकता हूँ, लेकिन अपने दिल से आपकी मोहब्बत को कभी नहीं निकाल सकता। जैसे इमाम अलैहिस्सलाम ने उसकी ये बात सुनी, मुस्कुराए और फरमाया, इसलिए तो मैं कह रहा था कि तू तो बड़ा मालदार है। कितनी बड़ी नेमत है आले मोहम्मद की मोहब्बत वाली। इस शुक्राने के तौर पर बुलंद तरीन सलवात पढ़ी है। आज जिस हस्ती की विलादत का रोज़ है, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं कि जो अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी का मिस्दाक है। अल्लाह ने जिस हस्ती के नूर को सबसे पहले खल्क फरमाया है वो पैगम्बर अकरम का नूर मुबारक है। पैगम्बर की ज़ात पर सलवात पढ़ी है। अब तारीख़ में है कि पैगम्बर अकरम की विलादत 17 रबीउल अव्वल आमुल फील वाले साल में हुई और जुम्मतुल मुबारका का दिन था। अब मैं हैरान हूँ, देखिए जुम्मतुल मुबारका के दिन पैगम्बर अकरम की विलादत व सादत हुई है। जुम्मतुल मुबारका को रिवायात में किस नाम से ताबीर किया जाता है? जुम्मा को सैयदुल अय्याम के नाम से ताबीर किया जाता है, क्योंकि जुम्मा बाकी दिनों का क्या है? सरदार है। इसी तरह 12 महीने होते हैं, 12 महीनों का जो सरदार है वो कौन है? माह रमज़ानुल मुबारक है। इसी तरह पूरे हफ्ते का जो दिन है, जो जुम्मतुल मुबारका, ये बाकी दिनों का सरदार है, इसीलिए इसे सैयदुल अय्याम कहा जाता है। और मैं हैरान हूँ, ये खुदाई राज है कि सैयदुल अय्याम में सैयदुल अंबिया की विलादत बासादत हुई है। कितने बड़ी अजमत है। सैयदुल अय्याम में सैयदुल अंबिया की विलादत बासादत हुई है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या रोज़े जुमा पैगंबर की विलादत होना क्या पैगंबर की अजमत और फजीलत में इजाफे का बायस बनी है या नहीं? नहीं, बल्कि पैगंबर अकरम के वजूद मुबारक ने जुमा की अजमत और उसकी फजीलत को 4 चांद लगा दिए। अब देखिए, हम में से अगर किसी शख्स की विलादत जुमा के रोज़ हुई है तो हम दुनिया वालों को क्या कहते हैं? सर उठाकर फ़ख्र से कहते हैं कि मेरी विलादत जुमा के बाबरकत दिन में हुई है। लेकिन ज़रा कोई जुम्मतुल मुबारका से कोई पूछे, ऐ जुम्मतुल मुबारका, किस हस्ती ने अपने वजूद से तुझे बाबरकत बनाया और तुझे साहिबे फजीलत बनाया? तो जुम्मतुल मुबारका पलट कर जवाब देगी कि हुजूर अकरम के नूर मुबारक ने, पैगंबर अकरम के वजूद मुबारक ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए साहिबे फजीलत भी बना दिया और साहिबे बरकत भी बना दिया। इसलिए जितने भी इस कायनात में नेकियां खल्क हुई हैं, अजमतें खल्क हुई हैं, फजीलतें ईजाद हुई हैं, उन सब का मंबा, उन सब का मस्तर पैगंबर अकरम का नूर मुबारक से है। अब एक और नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ, सलवात पढ़िए आले मोहम्मद की ज़ात पर। अपने आप को कम न समझिए, आपके साथ मलाइका भी तशरीफ फरमा है। ठीक है जी, तवज्जो कीजिएगा। एक दूसरा नुक्ता अर्ज करता हूँ, वो ये है कि अल्लाह ने सबसे पहले किसके नूर को खल्क फरमाया? पैगंबर अकरम के नूर को खल्क फरमाया। अब सवाल ये है, क्या पहले नूर से दूसरा नूर खल्क हुआ है या नहीं? पहले नूर से दूसरा नूर खल्क हुआ है या नहीं? जैसे कि हम दुआए नूर में ये पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी खलक़न नूर मिनन नूर। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा है जिसने नूर को नूर से पैदा किया है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़न नूर मिनन नूर। उस अल्लाह की हम्द है जिसने नूर को नूर से पैदा किया है।
اب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے اور میرے نور سے ہی میرے بھائی علی کے نور کو خلق فرمایا ہے۔ میرے نور سے میرے بھائی علی کے نور کو خلق فرمایا ہے۔ اب دیکھیے، اب میں یہاں کہتا ہوں یہاں علی مولا گویا کہ نور ثانی ہے۔ نور اول کون ہے؟ پیغمبر اکرم کا نور مبارک ہے۔ اب مولا علی کو اپنی ذات میں، اگر مولا علی اپنی ذات میں علی بنے ہیں تو ان سب کا منبع علی مولا کو جتنے بھی فضائل حاصل ہیں، جتنے بھی کمالات حاصل ہیں، ان سب کا منبع، ان سب کا ماخذ، ان سب کا مصدر نور محمد مصطفیٰ سے ہے۔ اور اس لیے مولا متقیان گویا کہ نور ثانی ہے۔ نور ثانی نے نور اول کو اپنا محسن سمجھتے ہوئے دنیا والوں کے سامنے یہ اعلان کر کے بتا دیا، اور اپنے سردار اپنے آقا نبی کے سامنے عاجزی اور انکساری کی انتہا کر کے اعلان کر کے بتا دیا، انا عبد من عبید محمد، میں علی یعنی میں نور ثانی نور اول کے مقابلے میں ایک غلام کی حیثیت رکھتا ہوں۔ میں نور ثانی نور اول کے مقابلے میں ایک غلام کی حیثیت رکھتا ہوں۔ اور مولا علی فرماتے ہیں جتنے فضائل و کمالات مجھے حاصل ہیں، جتنی عظمتیں مجھے حاصل ہیں، یہ میرے آقا محمد مصطفیٰ کے نور کی بدولت کی وجہ سے ہے۔ اب میں حیران ہوں، ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ یہی وہ علی مولا ہے جس کے بارے میں پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا جب نور اول نے نور ثانی کی اس قدر عاجزی اور انکساری ملاحظہ فرمائی کہ نور ثانی نے میرے سامنے اپنے آپ کو ایک غلام کی حیثیت میں پیش کیا ہے، تو پھر نور اول نے پلٹ کر نور ثانی کی شان میں قصیدہ پڑھ دیا۔ کیا کہا؟ لو کان البحر مدادا والریاض اقلاما والانس کتابا والجن حسابا، اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں، تمام درخت قلمیں بن جائیں، تمام انسان اور جنات بیٹھ جائیں میرے بھائی علی کی فضیلت لکھنے کے لیے، اے دنیا والوں تمام سمندر ختم ہو جائیں گے، تمام درخت ختم ہو جائیں گے، انسان اور جن لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، مر جائیں گے، ما احسو فضائلک یا ابو الحسن، اے علی یہ دنیا تب بھی تیری عظمت اور فضیلت کو کبھی شمار نہیں کر سکتی۔ کتنی بڑی عظمت ہے یا علی، کتنی بڑی عظمت ہے۔ اور یہیں سے یہ بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ جب نور ثانی کے مقام کو ہم نہیں سمجھ سکتے تو پھر نور اول کے مقام کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جب نور ثانی کے مقام کو سمجھنا ہمارے لیے محال ہے تو پھر نور اول کے مقام کو سمجھنا فقط محال بھی نہیں، محال در محال، محال در محال ہے۔ جب نور اول اور نور ثانی کی عظمت اور فضیلتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، پھر اے مومن تو بتا، پھر جو نور اول اور نور ثانی کا خالق ہے وہ تو عظمتوں کا بھی خالق ہے، وہ تو فضیلتوں کا بھی خالق ہے، تو پھر یہاں ایک مومن جب نور اول اور نور ثانی کی عظمتوں کو دیکھتا ہے تو پھر خالق کی عظمت کو تصور نہیں کر سکتا، پھر وہ مومن سر بسجود ہو کر جھک کر اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کر اس کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکل جاتا ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پر۔ اب دیکھیے پیغمبر اکرم کا ایک لقب ہے ابن الذبیحین۔ پیغمبر اکرم خود فرماتے ہیں میرا ایک لقب ہے ابن الذبیحین، یعنی خود فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں دو ذبح شدہ بیٹوں کا فرزند ہوں۔ ٹھیک ہے جی، میں دو ذبح شدہ کا کیا ہوں؟ بیٹا ہوں۔ اب کیا مطلب؟ اس جملے کو ہم نے سمجھنا ہے۔
کیوں پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا کہ میں 2 زباشدہ کو کیا ہوں؟ فرزند ہوں، بیٹا ہوں۔ آپ کے سامنے ہے جب کیونکہ پیغمبر اکرم کا جو شجرہ نسب ہے یہ ملتا ہے عبد مناف، پھر عبد مناف سے جناب اسماعیل، جناب اسماعیل سے حضرت ابراہیم، پھر اسی طرح حضرت نوح، حضرت آدم تک۔ تو پیغمبر اکرم نے اپنے آپ کو انا ابن الذبیحین کہا ہے۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم لے کر جا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے، تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا، حضرت اسماعیل بچ گئے اور ان کی جگہ پر کون ذبح ہوا؟ دمبا ذبح ہو گیا۔ حضرت اسماعیل گویا کہ اس لقب کی مصداق قرار پائے جس سے پیغمبر اکرم نے فرمایا۔ اور دوسری ہستی کون ہے جن کو ذبح کرنے کے لیے تیار کیا گیا؟ وہ ہیں حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ، خود پیغمبر اکرم کے والد گرامی ہیں۔ پیغمبر کے والد گرامی پر صلوات پڑھیے اللہ۔ اب پیغمبر اکرم کے جو والد گرامی ہیں ان کا نام عبداللہ ہے۔ اب حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا تو میں ان 10 بیٹوں میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ اللہ اب دیکھیے شاید ان کو اولاد نہ ہو رہی ہوگی اس لیے انہوں نے منت مانی۔ تو ہوا کیا؟ جب منت مانی تو اللہ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا فرمائے، 10 بیٹے عطا فرمائے۔ اب جب 10 بیٹے جوان ہو گئے تو حضرت عبد المطلب نے اپنی نظر تو پوری کرنی تھی نا، کیا کیا؟ اب ان 10 بیٹوں میں کس کو چنا جائے، کس کو ذبح کیا جائے؟ تو یہاں حضرت عبد المطلب نے قرعہ ڈالا اور نام نکلا حضرت عبداللہ، پیغمبر اکرم کے والد گرامی۔ اب حضرت عبداللہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے با اخلاق تھے، کردار کے حوالے سے اتنی بلند شخصیت تھی، ہر دل عزیز شخصیت تھی حضرت عبداللہ۔ جیسے ہی حضرت عبداللہ کا نام قرآن میں نکلا لوگوں کی چیخیں بلند ہوئیں کہ اے عبد المطلب اپنے اس بیٹے کو ذبح نہ کر، ہاں اس کے عوض میں کوئی اور قربانی دے دو لیکن اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح نہ کرو، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کی پیشانی سے ایسا نور چمکتا ہے جس نور کی وجہ سے اللہ پوری کائنات کو روشن کر دے گا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت عبد المطلب کی چونکہ منت تھی، نظر تھی، اب وہ منت تو ماننی تھی، منت تو پوری کرنی تھی۔ اب کیا کیا؟ حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، لے کر گئے مینا کی طرف۔ اب سب لوگ قریش کے لوگ، کفار، مشرکین، سب مسلمان، سب گئے ہیں بیت اللہ کے پاس اور کہتے رہے اے عبد المطلب کچھ اور قربانی دے دو، اپنے عبداللہ کو ذبح نہ کرو۔ لیکن ایک شخص ہے، اکرمہ نام ہے اس کا، دانشور بندہ تھا، اس نے ایک مشورہ دیا کہ اے عبد المطلب آپ ایسا کریں کہ 10 اونٹ لے لیں اور 10 اونٹوں کے ساتھ عبداللہ کو رکھیں اور قرعہ ڈالیں، اگر قرعہ عبداللہ کے نام پر آئے تو عبداللہ کو ذبح کر دینا، اگر قرعہ آئے اونٹوں کے نام پر تو پھر اونٹوں کو ذبح کر دینا۔ تو مشورہ عقل کو لگا، قبول کیا۔ 10 اونٹ سامنے تھے، حضرت عبداللہ بھی سامنے تھے، قرعہ ڈالا گیا، لیکن قرعے پہ نام کس کا آیا؟ عبداللہ کا آیا۔ تو حضرت عبد المطلب نے 10 اونٹوں کی تعداد بڑھائی، کتنے اونٹ ہو گئے؟ 20 اونٹ۔ پھر قرعہ ڈالا گیا، پھر نام کس کا نکلا؟ عبداللہ کا نکلا۔ پھر 10 اونٹوں کی تعداد بڑھائی، کتنے اونٹ ہو گئے؟ 30 اونٹ ہو گئے، ادھر سے 30 اونٹ، ادھر سے عبداللہ۔ پھر قرعہ ڈالا گیا، پھر نام کس کا آیا؟ عبداللہ کا آیا۔ اسی طرح روایت کہتی ہے جب 90 تک تعداد پہنچی، 90 اونٹوں تک تعداد پہنچی تو یہاں عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑ لیا کہ اب میں نے اسے ذبح کرنا ہی کرنا ہے۔ 90 اونٹوں تک تعداد پہنچ چکی ہے، اب میں نے اسے ذبح کرنا ہے۔ لیکن پھر آخری مرتبہ کہا گیا کہ 10 اونٹوں کی تعداد بڑھا دی جائے، آپ آخری مرتبہ آزما لیں، اگر اس دفعہ بھی نام
اونٹوں کا آئے، اگر عبداللہ کا آئے تو آپ عبداللہ کو ذبح کر دیجئے گا۔ 10 اونٹوں کی تعداد بڑھائی گئی، کتنے تعداد ہو گئی؟ 100 ٹھیک ہے جی۔ جب یہ تعداد مکمل ہوئی، 100 اونٹ سامنے تھے اور ادھر سے عبداللہ۔ جب قرآن نکالا گیا، اب نام نکلا کس کا؟ اونٹوں کا نکلا۔ تو یہاں پر جیسے ہی اونٹوں کا قرآن نکلا، قربان جاؤں، حضرت عبد المطلب کے جو باقی بیٹے تھے بڑی محبت کرتے تھے، بھائی تھے، باقی جو 9 بھائی تھے، انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور دوڑ کر اپنے گھر میں لے گئے اسے، عبداللہ کو، اور 100 اونٹ ذبح کیے گئے حضرت عبداللہ کے قربانی کے بدلے میں۔ اس لیے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبح شدوں کا کیا ہوں؟ بیٹا ہوں۔ ایک حضرت اسماعیل کے بیٹے ہیں پیغمبر اکرم، اور اپنے ایک عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ اب جب 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے تو یہاں حضرت عبد المطلب نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور چلے ہیں حضرت وہب کے گھر، اور رشتہ طلب کیا ان کی بیٹی جن کا نام آمنہ تھا کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لینا چاہتا ہوں اپنے بیٹے اس عبداللہ کے لیے۔ تو یہاں شادی طے ہو گئی، تو وہ نور جو حضرت عبداللہ کی صلب میں تھا وہ نور منتقل ہوا حضرت آمنہ بنت وہب کے پاکیزہ رحم میں۔ تو یہاں 17 ربیع الاول کو عام الفیل والے دن پیغمبر اکرم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیں علی محمد کی ذات پر۔ دیکھیے آج چونکہ خوشی کا دن ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارا مومن وہ ہوتا ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے اور ہماری غمی میں غمگین ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں علی محمد کی ذات پر۔ بس آخری بات، اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مزاح المومن عبادہ، مومن سے مزاح کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جملہ سمجھ آ گیا؟ کیا کہا میں نے؟ مومن سے مزاح کرنا کیا ہے؟ عبادت خدا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی، عبادت ہے۔ لیکن عبادت کب ہے؟ جب ہم ہنسی مزاح تہذیب کے دائرے میں کریں، بد کلامی نہ ہو، بد تہذیبی نہ ہو، بد گوئی نہ ہو، دوسرے مومن کی توہین بھی مقصود نہ ہو، تو پھر ایسا مذاق مومن سے کرنا عبادت الہی ہوتا ہے۔ اور یہ روایات میں موجود ہے کہ ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام بھی لوگوں سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، جیسے کہ علامہ مجلس علیہ الرحمٰن نے حیات القلوب میں ایک روایت لکھی ہے۔ صلوات پڑھی علی محمد کی ذات پر۔ چونکہ آج خوشی کا موقع ہے، میں نے کہا چلو تھوڑے سے یہ روایت بھی پڑھ دو، تو علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے یہ روایت لکھی اپنی کتاب حیات القلوب میں کہ ایک مرتبہ انصار کی ایک بوڑھی عورت، ضعیفہ عورت پیغمبر اکرم کی خدمت میں آتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے بہشت میں جگہ دے۔ کہاں؟ بہشت میں جگہ دے۔ اب پیغمبر اکرم بوڑھی خاتون کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اے مومنہ، بوڑھی خواتین جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ روتی ہوئی باہر چلی گئی۔ حضرت بلال گزر رہے تھے، دیکھا کہ وہ خاتون رو رہی ہے، قریب آتے ہیں، اے کنیز خدا کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا ہے، تو کہا چلو میں تمہیں لے چلتا ہوں پیغمبر اکرم کی خدمت میں۔ جناب بلال آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ آپ نے ایسا فرمایا ہے کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی؟ اب سنیے گا پیغمبر اکرم کا جواب، فرمایا ہاں۔ اب پیغمبر اکرم بلال کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں اے بلال، کالے لوگ بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب کیا فرمایا؟ کالے لوگ بھی جنت میں۔ اب جناب بلال کون تھے؟ حبشی تھے نا، کالے رنگ کے تھے۔ اب یہاں کیا ہوا؟ روایت کہتی ہے جیسے ہی پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ کالے لوگ بھی بہشت میں نہیں جائیں گے، حضرت بلال بھی رونے لگ گئے۔
حضرت بلال بھی رونے لگ گئے، وہ خاتون بھی رو رہی ہے اور حضرت بلال بھی۔ اب حضرت بلال صاحب جی خاتون کو لے کر آئے تھے سفارشی بن کے، اور نا خود آئین سفارشی بن کے تے اپنی کشتی ڈبوا بیٹھے، تو یہاں حضرت بلال رونے لگے۔ اسی دوران روایت کہتی ہے عباس بن عبد المطلب حضرت رسول خدا کے چچا تھے، بوڑھے تھے، ضعیف تھے، وہ آ جاتے ہیں، دیکھا کہ حضرت بلال بھی رو رہے ہیں اور وہ خاتون بھی رو رہے ہیں۔ ماجرا جب جانا تو پیغمبر اکرم اپنے چچا سے کہتے ہیں، اے چچا عباس، بوڑھے لوگ بھی، بوڑھے مرد بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب یہاں کیا ہوا؟ حضرت عباس بھی کیا ہوگی، پریشان ہو گئے، وہ بھی رونے لگ گئے۔ اب سامنے تین حضرات کیا ہے، پریشان ہیں، رو رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم مسکرائے اور زیادہ دیر انہیں پریشان رکھنا گوارا نہ کیا، کہا کہ اے اللہ کے نیک بندو، اللہ تعالیٰ بوڑھوں کو جب جنت بھیجے گا نا، جنت بھیجنے سے پہلے بوڑھے مردوں کو جوان کرے گا اور بوڑھی عورتوں کو پہلے جوان کرے گا، پھر جنت میں داخل کرے گا، اور جو کالے رنگ والے ہوں گے اللہ انہیں سفید گورا چٹا کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات، اللہم صلی علی محمد۔ گویا کہ ہنسی مذاق کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، لیکن تہذیب کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ بد کلامی نہیں ہونی چاہیے، بد تہذیبی نہیں ہونی چاہیے، بد اخلاقی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور مومن کی توہین بھی مقصود نہ ہو۔ ہنسی مذاق ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھی آل محمد کی ذات پر۔ پیغمبر اکرم کا تقریباً وقت وفات قریب تھا، مسجد نبی میں تشریف فرما تھے۔ اعلان کیا کہ اگر کسی نے مجھ سے کوئی قرض لینا ہے یا کسی کا حق میری گردن پہ ہے، وہ آ کر ابھی مجھ سے لے لے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ پیغمبر اکرم، اول ما خلق اللہ نوری کا مصداق، جس کی معیت پہ جبرائیل اور اسرافیل کو بھی ناز ہے، وہی پیغمبر فرما رہے ہیں اگر کسی نے اپنا حق لینا ہے تو آ جائے، میں حاضر ہوں، میں آپ سے اپنا حق دینا چاہتا ہوں۔ تو یہاں روایت کہتی ہے مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، میرا حق آپ کی گردن پہ ہے۔ کیا؟ ایک مرتبہ آپ اپنے اونٹ پہ سوار تھے، میں بھی اپنے اونٹ پہ سوار تھا، آپ کے ہاتھ میں ایک تازیانہ تھا، چھڑی تھی، آپ نے اپنے اونٹ کو ہانکنا چاہا، جب آپ نے اس چھڑی کو ہوا میں لہرایا تو وہ چھڑی، وہ تازیانہ میرے شکم میں لگا، وہی قصاص میں آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پیغمبر اکرم جیسے ہی سنا، حسنین شریفین کو گھر بھیجا، جاؤ بیٹا ماں زہرا سے کہو وہی چھڑی لے آؤ۔ تو حسنین شریفین دوڑے گئے، ماں زہرا سے کہتے ہیں اے امی جان، نانا رسول تازیانہ مانگ رہے ہیں، وہ چھڑی مانگ رہے ہیں۔ تو جیسے بی بی زہرا نے سنا، کیا کرتے ہو بیٹی؟ تو بنت نبی نے جب یہ بات کی کہ بیٹا چھڑی کو کیا کرنا ہے، تو امام حسن اور امام حسین نے سارا ماجرا سنایا۔ بی بی زہرا پریشان ہو گئی اور وہ تازیانہ جیسے کیسے اٹھا کر دے دیا۔ اب یہاں زہرا گھر میں بے چین ہے، بے قرار ہے کہ کہیں وہ عرب شخص میرے پاپا کو تازیانہ نہ مار دے۔ اب یہاں تازیانہ آتا ہے، پیغمبر اکرم نے وہ تازیانہ، وہ چھڑی اس شخص کے ہاتھ میں دی، کہا کہ آؤ یہیں اسی دنیا میں قصاص لے لو، اسے قیامت کے دن تک ادھار نہ چھوڑو۔ اب کیا ہوتا ہے؟ روایت کہتی ہے وہ اس شخص نے تازیانہ لیا ہاتھ میں،
पैगंबर अकरम के करीब आया और पैगंबर अकरम ने जब देखा कि ये छड़ी मुझे नहीं मार रहा, कहा कि मुझे छड़ी मारो, तो वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जब आपने मुझे छड़ी मारी थी मेरे बदन पे लिबास न था, मेरी कमीज न थी, तो आपने तो कमीज पहनी हुई है। तो पैगंबर अकरम ने अपना जुब्बा हटाया सीने से, अपने इस जगह को नंगा किया और यहाँ किया और कहा कि आप यहाँ अपना ताजियाना मारो और मुझसे कसास ले लो। अब जैसे ही वो शख्स आगे बढ़ा, पैगंबर अकरम के रूबरू आकर खड़ा हुआ, जैसे ही रूबरू आकर खड़ा हुआ, उसके हाथ से उसने अपने हाथ से ताजियाना ज़मीन पे गिरा दिया और अपने चेहरे को पैगंबर अकरम के बदन अतर से मस करने लगा और कहता है, या रसूल अल्लाह, मैंने इतनी तमहीद इसलिए बांधी है कि मैं अपने गुनहगार बदन को आपके पाकीज़ा बदन से मस करके अपने आप को आतिश दोज़ख से निजात दिलाना चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या नवाज़े बुलंद सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। ये वाक़या क्या हमारे लिए भी दर्स है या नहीं है? कितने लोगों का हमने हक खाया है, किसी को हमने अजियत दी है, किसी का पैसा लेकर खा गए, हम कर्ज लेते हैं फिर कर्ज वापस नहीं करते। अब एक शख्स कहता है, मोमिन मुझे मिला कुछ दिन पहले, कहता है कि जी बाज़ लोग ऐसे हैं जो कर्ज लेते हैं देते नहीं हैं, ठीक है जी, उनसे गुजारिश है कि ये वाक़या उनके लिए दर्स इबरत है। पैगंबर अकरम वमा यंतिक़ु अनिल हवा जैसी शख्सियत भी इस दुनिया में कह रही हैं कि किसी ने अगर अपना कोई हक लेना है, मैं मोहम्मद हाजिर हूँ, आकर अपना हक ले लें। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमें वाजिबात को अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए और मुहर्रमात से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। इस जश्न का सवाब हाजी यूसुफ सदीकी साहब के जितने भी मरहूमीन हैं मेरे अल्लाह उन तमाम की अरवाह को इसाल फरमा। एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह तौबा पढ़कर अपने अपने मरहूमीन बिलखसूस हाजी यूसुफ सदीकी साहब के जितने भी मरहूम